بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا مالٹا کے ورک پرمٹ کے بارے میں کہ مالٹا کا ورک پرمٹ آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور کتنا خرچہ اس پہ آئے گا، اس کی نئی کیا اپڈیٹس ہیں، کیونکہ کرونا وائرس بیچ میں آیا تھا اور مالٹا نے ورک پرمٹ کے جو اپلیکیشنز تھے وہ سٹاپ کر دیے تھے۔ تو اب جو مالٹا کی امیگریشن ہے، جو مالٹا آئیڈینٹی ایک ادارہ ہے وہاں پہ، تو اب انہوں نے جو 3 اگست 2020 ہے اس ڈیٹ سے دوبارہ ورک پرمٹ کے لیے اپلیکیشنز جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو اب وہ ورک پرمٹ کے اپلیکیشنز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ اب اپلائی کر سکتے ہیں ورک پرمٹ کے لیے۔ لیکن اس میں جو تازہ ترین اپڈیٹس کرونا کے بعد جو آئی ہیں، ایک تو یہ کہ مطلب اب اپلیکیشنز اوپن ہوئے ہیں، وہ اپلیکیشنز لے رہے ہیں، مطلب آپ اپلائی کر سکتے ہیں ورک پرمٹ کے لیے۔ لیکن اس میں اب تھوڑا سا یہ ہے کہ مالٹا میں اب تھوڑی سی جو جابز ہیں وہ لیمیٹڈ جابز ہیں، مطلب وہ پریورٹی اب ان لوگوں کو دے رہے ہیں سب سے پہلے جو آلریڈی مالٹا میں ہیں، جو کام کر رہے ہیں مالٹا میں، اور یا جن کے پاس ویزے ہیں، وزٹ وغیرہ کے شنگن ویزے ہیں، تو پریورٹی ان کو دے رہے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں باہر سے، یا آپ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش میں ہیں تو آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہوگا کہ اس میں اب یہ ہے تھوڑا کرونا کے بعد کہ جاب ملنا مشکل ہوا ہے تھوڑا سا، کیونکہ لیمیٹڈ جابز ہیں اب کرونا کے بعد۔ یہ بعد میں بڑھیں گی، لیکن 3 اگست 2020 کا جس طرح میں نے کہا کہ اپلیکیشنز اوپن ہوئے ہیں تو اس کے بعد جابز تھے، لیکن اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کرونا کے جو نئے کیسز ہیں وہ مالٹا میں پھر سے انکریز ہونے لگے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ لاک ڈاؤن پہ چلے جائیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مالٹا سے فلائٹس وغیرہ بھی نہیں جاتی یورپ وغیرہ سے، یا کئی نان یورپ کنٹریز جو ہیں وہاں سے بھی اکثر فلائٹس نہیں جاتی، تو لیمیٹڈ جابز ہیں اور وہ انہی کو دے رہے ہیں جو آلریڈی مالٹا میں ہیں، تو پریورٹی وہ ان لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اور پروسیس تھوڑا سا سلو ہے ان کا، کیونکہ آلریڈی اپلیکیشنز جن کے مطلب پہلے سے ورک پرمٹ کے جو لیٹرز ایشو ہوئے ہیں وہ ایکسپائر ہوئے ہیں لوگوں کے، تو وہ رینیو کر رہے ہیں، جن کے ورک پرمٹ ایکسپائر ہیں وہ رینیو کر رہے ہیں فی الحال جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور نئے ورک پرمٹس بھی دے رہے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کو امپلائر ان لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں جن کی آلریڈی مالٹا میں جاب ہے، یا جو لوگ آلریڈی مالٹا میں رہ رہے ہیں۔ تو کرونا کے بعد یہ نئی اپڈیٹس ہے مالٹا ورک پرمٹ کے۔ اب اس میں اب کافی پاکستان میں آپ دیکھ لیں، انڈیا میں آپ دیکھ لیں، کافی ایجنٹس ہیں، کنسلٹنٹس ہیں جو لوگوں سے مطلب ڈیمانڈ کر رہے ہیں 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کے، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ ورک پرمٹ دیں گے۔ تو یہ اس میں کچھ جینون بھی ہوتے ہیں، آپ کو وہ دے سکتے ہیں ورک پرمٹ، آپ خود بھی آن لائن اگر اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ کو فری میں مل جاتا ہے ورک پرمٹ پر۔ تو ایجنٹ لوگ جو یہاں پر ہوتے ہیں وہ آپ سے اچھی خاصی رقم لے لیتے ہیں۔ اب اس میں آج کل مالٹا میں کیا ہے کہ مالٹا میں خود وہاں پہ ایجنٹس اور ایجنسیز ہیں، کافی ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں، اس میں مطلب کافی فراڈ شروع ہے وہاں پہ۔ ایک تو یہ کہ وہ اب فرض کر پاکستان کا ایک ایجنٹ آپ سے پیسے لے لیتا ہے اور وہ مالٹا سے آپ کا اپروول لیٹر ایشو کر دیتا ہے، تو وہ وہاں پہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو وہ پیسے دے دیتا ہے جو ایجنٹ یہاں پہ ہوتا ہے۔ اب وہ ایجنسی کیا کرتے ہیں آج کل کے، آپ سے ڈاکومنٹس وغیرہ ہر چیز وہ لے لیں گے، ایجنٹ وہ بھیج دے گا ان کو، ان کے پاس آلریڈی کاپیز پڑی ہوتی ہیں ورک پرمٹس کی، مطلب وہ ریئل نہیں ہوتے، ان کے پاس پڑی ہوتی ہیں کمپیوٹرز میں، وہ پرنٹ نکال کے آپ کو بھیج دیتے ہیں ایجنٹ کو کہ لیٹر ایشو ہوا ہے اور ویزا اپلائی کر دے آپ، تو آپ لوگ وہ لیٹر لے کے ویزا اپلائی کر لیتے ہو وہاں یہاں اپنے ملک میں،
ایک تو آپ کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، آپ کے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور ایمبیسی میں جب آپ کا لیٹر پہنچ جاتے ہیں وہ جب ویریفائی کر لیتے ہیں تو وہ فیک ہوتا ہے، تو آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ورک پرمٹ پہ ویزا ریموو ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہیں۔ اگر آپ کی ہر چیز جینوین ہے تو انشاءاللہ آپ کو کنفرم ویزا ملے گا، لیکن وہاں سے جب ایک چیز فیک آپ کو ملی ہے، وہ ویریفائبل نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ کا ویزا پھر ریفیوز ہوگا وہاں سے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہے، وہاں پہ پیسے لوگوں سے وہ لے رہے ہیں، چیزیں فیک بھیج رہے ہیں۔ تو یہ مالٹا کی جو امیگریشن ہے، مالٹا آئیڈینٹی نام ہے، ان کو آپ ای میل کر سکتے ہیں، ان سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں یہ جو آپ کا ورک پرمٹ کا اپروول لیٹر ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو طریقہ کار یہ اب بتاؤں کہ مالٹا سے ورک پرمٹ کس طرح آپ کو مل جاتا ہے۔ اب آپ مالٹا میں آپ نے کسی ویب سائٹ، آن لائن ویب سائٹ پہ آپ نے اپلائی کی جاب کے لیے، یا ایجنٹ نے کسی امپلائر سے بات کی ہے، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر امپلائر ایگری ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو جاب آفر کر دیتا ہے تو وہ آپ سے آپ کے ڈاکومنٹس لے گا، آپ کی سی وی، ایجوکیشن ڈاکومنٹس، پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ہوئی، پکچرز ہوئے آپ کے، تو وہ آپ امپلائر کو سینڈ کریں گے، کیونکہ آپ تو یہاں پر ہیں اور وہ آپ کو جاب آفر کر رہا ہے۔ تو مالٹا آئیڈینٹی کا جو آفس ہے، امپلائر وہاں پہ آپ کے بہاف پہ اپلائی کرے گا ورک پرمٹ کے لیے۔ وہ کہے گا کہ وہ مطلب پاکستان سے بندہ بلا رہا ہے، اپوائنٹ کر رہا ہے، اور ایک فارم ہوتا ہے، وہ فارم وہ فل کرے گا، اس میں ساری انفارمیشن، اس کی جو اپنی کمپنی کے انفارمیشنز ہے، آپ کے جو انفارمیشن، سارا کچھ وہ لکھ کے وہ وہاں پہ سبمٹ کرے گا، وہاں پہ مالٹا آئیڈینٹی کے آفس میں، اور اس کی ایک فیس ہوتی ہے، اور وہ فیس جو ہے وہ 280 یورو فیس ہے وہاں کی، وہ امپلائر آپ کے لیے پے کرے گا، ہو سکتا ہے بعد میں آپ سے وہ لے لیے، تو وہ فیس وہ جمع کرے گا وہاں پہ۔ پھر جب اپلیکیشن سبمٹ ہوگا تو اس پر جتنا بھی ٹائم لگے گا، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، تو وہ پروسیسنگ شروع ہو جائے گی اپلیکیشنز کی۔ تو جب پروسیسنگ وہ ختم کر دیتے ہیں اور مطلب پوری ڈاکومنٹیشن پوری ہوتی ہے، تو وہ پھر ڈیسیجن لیتے ہیں اپلیکیشن پہ کہ یہ اپلیکیشن یا اپروو ہوا یا ریجیکٹ ہوا۔ اگر اپروو ہو جاتا ہے اپلیکیشن تو وہ ایک آفیشیل انویٹیشن لیٹر ایشو کر لیتے ہیں امپلائر کو، جو ایڈریس اس نے فارم میں دیا ہوتا ہے اسی ایڈریس پہ وہ لیٹر کو بھیج دیتے ہیں۔ اب امپلائر نے اگر اپنا ایڈریس دیا ہے تو وہ لیٹر وہ امپلائر کو بھیجیں گے وہاں پہ کہ ہاں یہ اپلیکیشن اپروو ہوا ہے، اور آفیشیل انویٹیشن ایک لیٹر ہوتا ہے، مطلب کنفرمیشن ہوتی ہے کہ ہاں اس بندے کی جاب مالٹا میں ہوئی ہے، بس اپروول آپ کا آ جاتا ہے۔ پھر وہ اپروول جو ہوتا ہے وہ امپلائر آپ کو بھیج دیتا ہے، اور آپ نے وہ اپروول اور جو ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ویزا، شنگن ویزا کے لیے، وہ آپ نے پھر خود کچھ ڈاکومنٹس اس لیٹر کے ساتھ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہے وہ لگا کے آپ نے ایمبیسی میں سبمٹ کرنا ہوتا ہے وہ چیزیں، کیونکہ ڈائریکٹ آپ کو ورک پرمٹ نہیں ملے گا مالٹا کا وہاں پہ۔ آپ صرف ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، آپ ایمبیسی میں جائیں گے اور ایمبیسی کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ کا اپروول لیٹر آ چکا ہے، آپ مالٹا میں امپلائمنٹ کے سلسلے میں جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے جاب کرنی ہے، اور یہ آپ کا انویٹیشن لیٹر ہے۔ تو باقی وہ ایمبیسی سمجھ جاتی ہے، وہ آپ سے ڈاکومنٹس، پاسپورٹ لے کے وہ پھر آپ کو شنگن ویزا دے دیتے ہیں۔ وہ ویزا صرف انٹری ویزا ہوتا ہے کہ آپ اس ویزے پہ مالٹا میں جا سکتے ہو، اس ویزے وہ صرف مالٹا کا ویزا ہوتا ہے، اس پہ آپ کسی اور شنگن کنٹری میں نہیں جا سکتے، صرف مالٹا آپ جائیں گے امپلائمنٹ کے سلسلے میں، کیونکہ آپ کا پروسیس شروع ہے ورک پرمٹ کا، کیونکہ آپ یہاں پر ہے تو جو کچھ پروسیس آپ سے مطلب ریلیٹڈ ہے وہ آپ نے جا کے ادھر کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو یہ ویزا آپ کو اس لیے مل جاتا ہے کہ ادھر جب آپ مالٹا میں پہنچ جائیں گے تو پھر آپ نے دوبارہ مالٹا آئیڈینٹی کے آفس میں جانا ہے، آپ نے کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اپلیکیشنز کی، وہ آپ نے پورے کرنے ہیں، آپ کے بایو میٹرکس ہوں گے وہاں پہ، پکچرز وہ آپ کی لیں گے، تو مطلب وہ اب ان کو پتہ
چل گیا کہ آپ یہاں پر آ چکے ہیں تو آپ نے مطلب وہ چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے تاکہ آپ کو پراپر ایک کارڈ مل جائے، ریزیڈنس کارڈ جو ہوتا ہے جس پر آپ کام کر سکتے ہیں. تو وہ چیزیں کمپلیٹ آپ نے کرنی ہے اور پھر وہ آپ کو ایک اتھورائزیشن، وہ ایک لیٹر دے دیں گے، آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں جب تک آپ کا کارڈ نہیں آتا جس کو ورک پرمٹ آپ کہتے ہو. تو وہ آپ کا جب آ جاتا ہے تو اسی کارڈ پہ پھر آپ دوسرے شینگن کنٹریز میں آ جا سکتے ہو، آپ ٹریول کر سکتے ہو. تو یہ پورا طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح نہیں ہے کہ بس یہاں سے ہی آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے. اور یہ 1 سال کا کارڈ ہوتا ہے، آپ کو 1 سال کا ملے گا پھر، اور آپ بعد میں اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہو. تو اب آپ کو جب کارڈ مل جاتا ہے آپ جاب کر سکتے ہیں مالٹا میں. دوسری جاب جب آپ کو مل جاتی ہے، اگر آپ جاب چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ نیو اپلیکیشن ڈالیں گے، وہاں پہ آپ کو پھر نیا کارڈ ملے گا کیونکہ آپ نے امپلائر چینج کیا ہے وہاں پہ. تو اس کے بعد پورا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کا. تو یہ جو میں نے یہ ایجنٹ جو آپ سے اتنے زیادہ پیسے لیتے ہیں اس پر اتنا خرچہ نہیں آتا. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ورک پرمٹ جو ہے 280 یورو اس کی فیس ہے، اور ایمبیسی کی 120 یورو فیس ہے تقریباً. اس طرح ایئر لائن آپ کر لے وہ تقریباً 400 یورو آپ کر لے، یا جس حساب سے آپ کی کنٹری سے آپ وہ پڑتا ہے. اور مالٹا میں پہنچ کے آپ نے ایک ایکس رے کروانا ہے، 60 یورو وہاں کا ہو جاتا ہے پھر. تو ٹوٹل ملا کے تقریباً 1000 یورو 1200 یورو آپ کا یہ پورا خرچہ ہو جاتا ہے. 1000 یورو سے 12 یورو تک آپ خود سوچیں، تقریباً 2 لاکھ بن جاتے ہیں پاکستانی آج کل جو یورو چل رہی ہے اس حساب سے. تو ٹوٹل جو خرچہ آپ کا آ جاتا ہے وہ تقریباً 2 لاکھ آ جاتا ہے مالٹا کے ورک پرمٹ پہ. تو آپ مطلب اپلائی کر سکتے ہیں خود آن لائن. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آسانی سے ورک پرمٹ مل جاتے ہیں اتنے جب آپ خود اپلائی کر لیتے ہو، لیکن قسمت آپ کا ساتھ دے سکتی ہے اس میں. اگر آپ کا لک اچھا ہے تو اس میں آپ کو ورک پرمٹ مل سکتا ہے. اگر امپلائر آپ کے لیے پھر ایگری ہو جاتا ہے تو ایزیلی آپ کو مطلب فری میں آپ کے لیے 2 لاکھ میں آپ کو مالٹا کا ورک پرمٹ مل جائے گا. تو یہ مالٹا کا جو ہے یہ ایک پورا پروسیس ہے، اور آپ اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. اتنا خرچ آ جاتا ہے اس پہ. تو اگر آپ کو مطلب جب آپ ایجنٹ کو 10-15 لاکھ روپے آپ دے دیتے ہو تو بہتر ہے آپ خود ٹرائی کر لیں، یا اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے مالٹا میں ان سے آپ بات کر لیں، وہ آپ کے لیے کر سکتا ہے یہ. کیونکہ یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، تو وہ ورک پرمٹ بھیج لیتے ہیں، اس لیے ڈیمانڈ کرتے اتنے پیسوں کے لیے وہ آپ سے. کیونکہ وہ صرف ایک بندہ تو ظاہر ہے نہیں لے گا، اوروں کو بھی وہ دینے پڑتے ہیں پیسے ان کو، تو اس لیے آپ سے وہ زیادہ پیسے لے رہے ہیں. اور ایجنٹ کے بغیر مشکل ہوتا ہے ورک پرمٹ، کیونکہ ان کے لنکس ہوتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں ورک پرمٹ. لیکن یہ چیز مائنڈ میں آپ نے رکھنی ہے کہ یہ فیک تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ پاکستان میں ہے اور ایجنٹ آپ سے پیسے بھی لے لیتا ہے اور آپ کو لیٹر دے دیتا ہے، پھر آپ کو دبئی جانا پڑتا ہے ایمبیسی میں، وہاں پہ تقریباً آپ کا 1 مہینہ لگے گا، ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو ویزے کا، وہاں پہ پھر وہ خرچے ہوں گے آپ کے. اور اس میں اگر آپ کا ریفیوزل آ جاتا ہے تو ٹائم بھی آپ کا ویسٹ ہوا سارا کچھ، اور پاسپورٹ بھی آپ کا پھر وہ مطلب خراب ہو گیا تھوڑا سا کہ ویزا ریفیوز ہوا ایک بار آپ کا. تو ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. آپ مالٹا کا جس طرح میں نے کہا مالٹا آئیڈینٹی کی ویب سائٹ ہے، ان پہ آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، آپ کنفرمیشن ان سے لے سکتے ہو کہ یہ لیٹر آپ کا جینون ہے یا جینون نہیں ہے. تو اس طرح آپ فراڈ سے بچ سکیں گے. تو یہ مالٹا کا پورا طریقہ کار ہے، مالٹا کا جو ورک پرمٹ ہے. اور یہ اپڈیٹس تھی جو کرونا کے بعد مالٹا میں آج کل کیا ہو رہا ہے، ورک پرمٹ کا کیا حساب کتاب ہے. تو میں نے سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا اس کا. اور باقی آپ کو اگر جاب آفر ہو جاتی ہے تو آپ ایزیلی جا سکتے ہو، خود آپ اپلائی کر سکتے ہو مالٹا کے لیے. تو یہ آج کی ویڈیو تھی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.